بھکاری ہوں یا سواری ہوں، چوکھٹ کا سواری ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اجمیر اپنے وقت کا سب سے بڑا مندر تھا۔ وہ درویش کی درگاہ کیسے بن گیا؟ اجمیر میں اس وقت بڑا مندر تھا جو کہ راجہ اور رانیوں کی عبادت کے لیے مختص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کرے تو اس کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ ایک ہی رات میں 3.5 من تیل استعمال ہوا کرتا تھا۔ ارد گرد کے بہت سارے گاؤں مندر کے نام تھے، یعنی ان گاؤں کی آمدن مندر پر خرچ کیا کرتے تھے۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے اور کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر کے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر بیٹھے۔ عصر کا وقت قریب تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین کو اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کے گھر میں اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ وہ اپنے گھروں سے نکل آئے اور اظہار تعجب کرنے لگے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کا اہتمام کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سب ہندو حیران ہو گئے کہ سب دیوتا تو مندر میں ہیں، یہ سب لوگ کس دیوتا کو سجدہ کر رہے ہیں؟ شام ہوئی تو راجہ کے اونٹ اپنے چرواہوں کے ساتھ چرنے گئے ہوئے تھے۔ اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ سلطان الہند رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھے تھے، وہ جگہ راجہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے حضرت خواجہ سے کہا، اٹھو بابا، یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اتنا میدان خالی پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ لوگ مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ پر ہی بیٹھیں گے۔ آخر کار انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگا لو۔ آخر کار آپ رحمت اللہ علیہ اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے یہ فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کی چرائی کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹ کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اب اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا مگر وہ نہ اٹھ سکے اور وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے لیکن آج کیوں نہیں اٹھ رہے؟ آخر کار انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی کامل جادوگر ہے، کسی کا خیال تھا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے،
یہ بات راجہ پرتھوی تک جا پہنچی۔ ایک مسافر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے حضرت سلطان الہند کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو کہ بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کیا کرتے اور نہ ہی جادو کیا کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ، جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ جائیں گے۔ اب جا کر چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو پہلی بار ہی اونٹ کھڑے ہو گئے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ 5 وقت کی اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر کار راجہ تک یہ بات پہنچ گئی اور اس سے شکایت کی کہ یہ جو فقیر آئے ہیں یہ سب کے سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں، ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں، یہ تو صرف پتھر ہے، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ راجہ پرتھوی نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا، اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگا، وہ سارے ہمارے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم نے اگر تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار رحمت اللہ علیہ کو فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ پانی لینے پر فساد برپا کریں گے، جاؤ ایک مشکیزے میں پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ ہندو اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین تالاب کی سیڑھیوں پر جا پہنچے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین نے وہ مشکیزہ کھینچ لیا۔ جوں ہی مشکیزہ باہر آیا، انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا اور جھیل بالکل خشک ہو گئی۔ جھیل میں ریت اڑنے لگی، گویا سارا انا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کہرام مچ گیا، گلیوں محلوں میں چیخو پکار اور آہو بقا شروع ہو گئی کہ وہ جو گناہوں کی گٹھلیاں لاتے تھے، انا ساگر میں غسل کر کے گناہوں سے پاک ہو جاتے تھے، اب ہم گناہوں کا بوجھ لے کر کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ پرتھوی اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے فقیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا، فقیر یا تو جادوگر ہے یا تو واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ پریشان ہونے لگے کہ اجمیر کی رونق تو انا ساگر ہی تھی، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھچکا لگا اور یہ تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا گیا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کے مطالبات معقول ہوئے تو اسے تسلیم کر لیا جائے گا، ورنہ سب مرد اور عورتیں فقیر کی منت سماجت کریں گے کہ لوگوں کو
پریشانی سے نجات دلوائی جائے، ہم پر کرم کیا جائے۔ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہٰذا لوگ سلطان الہند کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، بابا آپ لوگ بھی وضو کر لیا کریں، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین سے فرمایا، جاؤ قطب الدین، مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹایا گیا، انا ساگر کناروں تک بھر گیا اور اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو دھرم کے مورخ کتابوں میں بھی مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں کو بہت غصہ آیا اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اگر فقیر کچھ اور وقت ادھر ہی رہ گیا تو دیوی اور دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے سلطان الہند رحمت اللہ علیہ سے جلد از جلد مناظرہ رکھنے اور انہیں شکست دے کر اجمیر سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی جادوئی طاقت کا مالک تھا۔ اس نے راجا پرتھوی کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو سلطان الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان سے الٹے سیدھے سوالات شروع کر دیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ نے ان کی طرف آنکھیں اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ نہ جانے رام دیو کو کیا ہوا، وہ خواجہ معین الدین چشتی کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، آپ مجھے بھی اپنے دھرم میں شامل کر لیجئے۔ رام دیو بھی مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھ جو مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تواریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ صدیاں بیت گئیں، ابھی بھی آپ کا مزار راجستھان انڈیا میں موجود ہے، جہاں بلا تفریق دیگر مذاہب کے لوگ حاضری دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سلطان الہند کا فیض ہم پر اپنی وسعت کے مطابق قائم